لله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدمين بالتقوى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ مولانا العظیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہے. پچھلے 4-5 جمعوں سے انسانیت کیوں سسک رہی ہے، اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. آج ہم اس موضوع کا آخری حصہ بیان کریں گے. آج ہم کچھ چیزیں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کہ انسان اپنے کردار کو اور دوسرے انسانوں کو کس طرح پاکیزہ کر سکتا ہے تاکہ انسانیت سسکنے سے بچ جائے. پہلی بات یاد رکھیں کہ معاشرہ جو ہے وہ افراد سے تشکیل پاتا ہے، انسانوں سے، بندوں سے تشکیل پاتا ہے. اور معاشرے کو جس طرح کے افراد میسر آئیں گے اسی طرح کا معاشرہ تشکیل پائے گا، اور اس معاشرے کے اندر رہنے والے افراد بھی اسی طرح کے ہوں گے. یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. افراد کی بہتر تربیت کے لیے، افراد کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مربوط نظام دیا. اللہ رب العزت نے ہدایت کے چشمے جاری کیے. اللہ رب العزت نے راستے دکھائے اور انسان کو یہ سمجھ دی ہے کہ وہ ان راستوں پر چل کر کے اپنے کردار کو پاک اور صاف کر سکتا ہے. پھر معاشرے کے اندر کبھی بھی انسانیت دکھوں میں مبتلا نہیں ہوگی. ان میں سے آج ہم جن صفات کا ذکر کریں گے وہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو ہدایت کے چشمے عطا کیے ہیں، راستہ جو دکھایا ہے، ان میں سے آج ہم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیات مبارکہ سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی خدمت کس طرح کر سکتا ہے تاکہ انسانیت جو ہے وہ سسکنے سے، پریشان ہونے سے، ایک دوسرے کے دکھوں سے، تکالیف سے بچ جائے اور اللہ رب العزت کی قربت اور اس کی رضا نصیب ہو جائے. ہم کیسے اپنے کردار کو اچھا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم دوسروں کی خدمت کر سکیں، یہ پہلو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے.
یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی رب کائنات کی ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورش فرمانے والا ہے، اور الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ دو صفات کا ذکر کیا، اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تین صفات کا ذکر ہوا۔ پہلی بات اس نے کہا کہ میں رب ہوں۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم مربی کہتے ہیں، مربی پالنے والا ہوتا ہے، اور مربوب مخلوق ہے جس کو پالا جاتا ہے، جس کی تربیت کی جاتی ہے۔ وہ رب کہتا ہے کہ میں رب ہوں، میں نے آپ کو پیدا کیا، اور اپنی ربوبیت کو بیان کرنے کے بعد اسی رب نے کہا کہ میری صفات ہیں کیا؟ الرحمن، میں ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں، مہربان ہوں، اور فرمایا کہ میں ہمیشہ بہت زیادہ رحم کرنے والوں میں سے ہوں، اور روز جزا کا مالک بھی ہوں۔ نہایت مہربان اور ہمیشہ رحمان ہے۔ اس کے ہاں سے ہمیشہ انسان کو رحمت ملی ہے، اس کے ہاں سے انسان کو ہمیشہ مہربانی ملی ہے، شفقت ملی ہے، پیار ملا ہے، اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، جب بھی تم اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تمہیں رحمت کی خیرات میسر آئے گی۔ تین صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے انسان، یہ بات یاد رکھ لے اور توجہ طلب ہے کہ جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا مقاصد بنیادی طور پر انسان کو رب کی قربت کا حقدار بنانا مقصود ہے، اور اللہ رب العزت نے جو انسانی جو رویے ہیں اور انسان کا جو کردار ہے اس کا خلاصہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ اور خالص کردار اسی انسان کا ہے جس انسان کے اندر اللہ رب العزت کی ان تینوں صفات کا رنگ موجود ہے۔ گویا انسان مربوب ہے اور رب مربی ہے۔ مربی پالنے والے کو کہتے ہیں، مربی پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، اور جو پرورش کرنے والا ہے اس کا کمال تب ہوتا ہے کہ اس کی زیر تربیت افراد جو ہیں وہ اس کی تربیت کا اثر اور رنگ اپنے اندر محسوس کریں۔ الرحمن اور رحیم کی صفات اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی کہ اے انسان، اگر تو میری قربت کا حقدار بننا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے اور میری رضا کو پانا چاہتا ہے تو تو سراپا لوگوں پر مہربان بن جا، تو سراپا لوگوں پر مہربان ہو جا، تو سراپا شفقت کرنے والا بن جا، تو سراپا رحمت بن جا دوسروں کے لیے۔ لوگ تیری جان سے، تیرے ہاتھوں سے، تیری ذات سے، تیرے جسم سے راحت محسوس کریں، تکلیف محسوس نہ کریں۔
پریشانی محسوس نہ کرے، جو تیرے قریب آئے اس کو تو مہربانی کرنے والا پائے اور تو اس پر شفقت کرنے والا موجود ہو۔ تو دوسروں کے لیے ہمیشہ اپنے دامن کو کھلا رکھ، دوسروں کے لیے تنگی پیدا نہ کر، آسانی پیدا کرنے والا بن جا۔ تو فرمایا اگر یہ صفات تیرے اندر موجود ہوں گی تو جتنی صفات کا رنگ تیرے اندر زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنا تو رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا تو ان صفات کے رنگ سے دور ہوگا فرمایا اتنا تو رب کی قربت اور رحمت سے تو بھی دور ہوتا چلا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، قیامت کے دن اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ اصول ہے اور مکافاتی عمل ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جمعۃ المبارک پر حدیث پاک بیان کی تھی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھے گا انسان میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ تو بندہ کہے گا مولا تو بھوکا کیسے، تو پیاسا کیسے، تو ننگا کیسے، تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو تیرے سامنے کھانا مانگنے آیا تھا بندہ وہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو سو گویا مجھے کھانا کھلانا تھا۔ وہ جو پیاسا آیا تھا جس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا سو مجھے پانی پلانے کے مترادف تھا۔ وہ جو ننگا تھا سردیوں کی سرد رات اور دن میں ٹھٹھر رہا تھا غربت کی وجہ سے، اس کے تن پہ کپڑے نہیں تھے، اس کے پاس سردی میں جسم ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو فرمایا اس کو تو اگر کپڑے دے دیتا، سردیوں میں گرم کپڑے لے کے دے دیتا، جرسی سویٹر جرابیں اور ٹوپی دے دیتا، تو فرمایا سو میرا جسم کو تو ڈھانپ دیتا۔ فرمایا کہ وہ میری مخلوق سے مدد کرنا میری صفات کا عکس اور رنگ تھا، میری صفات کا عکس اور رنگ۔ یہی بات انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اے انسان اگر تجھے سردی لگ رہی ہے تو خیال کر کہ تیرے پاس تو سب کچھ میسر ہے، وہ جو سردی کی سڑک پر ٹھٹھرتا دکھائی دیتا ہے غربت کی وجہ سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تجھ پر لازم ہے کہ اس کی سردی سے اس کو بچانے کے لیے کوئی اہتمام کر، کوئی نظام کر، تیرے پاس وسائل ہیں، دوسروں کا احساس پیدا کر، دوسروں پر رحمت بن، دوسروں پر شفقت بن، دوسروں پر مہربان بن۔ یہ انسانیت کا کردار ہے۔ جب انسان کے اندر سے یہ کردار ختم ہو جائیں تو انسانیت سسکنے لگتی ہے، پھر انسانیت بربادی کے دھانے پر آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں پوری گفتگو کے اندر اللہ رب العزت نے ان تینوں صفات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان کا پاکیزہ کردار وہ ہے، وہ انسان پاکیزہ ہے، وہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے، وہ انسان سب سے رب کی قربت کا حقدار ہے جس انسان کے اندر رب کی صفات الرحمن اور الرحیم کی صفات کا رنگ موجود ہے۔ اگر ان دونوں صفات کی کوئی عکس بھی انسان کے کردار کے اندر دکھائی نہیں دیتی تو فرمایا وہ رب کی قربت کا حقدار نہیں ہے۔ یہاں کانسیپٹ دین کا کلیئر کر دیا اللہ رب العزت نے۔ فرمایا کہ نماز پڑھنے سے قربت ملے گی، معاملہ اللہ کا ہے، معاملہ اللہ کا ہے۔ روزہ رکھنے سے رب کی قربت ملے گی، معاملہ اللہ کا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے قربت خدا ملے گی، معاملہ اللہ کا ہے۔ نوافل پڑھنے سے قربت خدا ملے گی، یہ بھی معاملہ اللہ کا ہے، یہ بھی معاملہ اللہ کا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے، اس کے ہاں سجدہ ریزیاں کرنے سے قربت خدا ملے گی، یہ بھی معاملہ اللہ کا ہے۔ یہاں تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا معاملہ ہے،
میں چاہوں تو ان کے بخیر تمہیں جنت میں داخل کر دوں، چاہے تو ان میں سے کسی ایک کی گرفت کر لوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ اگر تو نے میری قربت پانی ہے، میرے قریب آنا ہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو میری مخلوق پر کتنا مہربان ہے۔ اگر تو میری مخلوق پر مہربان نہیں ہے تو تیرے پاس کوئی ضمانت اور کسوٹی نہیں ہے کہ تو میری قربت کو پالے گا، تو میری قربت کو پالے گا۔ فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں اس رب کائنات کی شان رحیمیت اور رحمانیت اگر کا کمال دیکھنا ہو تو ایک حدیث پاک کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ طبقات کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے پہلا طبقہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الرقاق کے اندر، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کچھ طبقات ایسے ہیں، اور یہ جو لوگ ہوں گے ان کی تعداد شفاء شریف کی حدیث پاک کے اندر 70,000 کی آئی ہے، بہت ساری احادیث کے اندر کچھ اور احادیث کی تعداد بیان کی گئی ہے مختلف تعداد کے ساتھ، مگر ایک طبقہ ایسا ہوگا جس کی لگ بھگ تعداد ہر بندے کے پاس ایسی ہوگی کہ وہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے دنیا میں جو ہوں گے وہ قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا بغیر حساب و کتاب۔ دوسرا طبقہ ایک ایسا ہوگا جس کو اللہ رب العزت ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جن کا حساب لینے کے بعد بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک دوسرا طبقہ ہو جن کا حساب ضرور ہوگا مگر عذاب کے بغیر، سزاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حساب ضرور ہوگا مگر عذاب اور حساب و کتاب اور بغیر سزا کے داخل ہو جائے گا، حساب ضرور ہوگا۔ ایک تیسرا طبقہ ہوگا ان کلمہ گو مسلمانوں کا ہوگا جو حساب و کتاب کے بعد اپنے نامہ اعمال کے مطابق دوزخ میں بھیجے جائیں گے، مگر کچھ عرصہ دوزخ میں گزارنے کے بعد فرمایا شفاعت کی وجہ سے دوزخ سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائیں گے۔ یہ تیسرا طبقہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک چوتھا طبقہ بھی ہوگا جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک چوتھا طبقہ ہوگا جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر ان ساری باتوں پر اگر غور کیا جائے، اللہ کی شان رحمانیت اور شان رحیمیت کو دیکھا جائے، تو جو چاروں طبقات ہیں ان طبقات کے اندر ساری کی ساری کلیتاً اللہ کی شان رحمانیت اور شان رحیمیت موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوئے۔ جو طبقہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا وہ اللہ رب العزت کی شان عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بن گئے، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بن گئے۔ اب انہی چیزوں کو اگر ہم تھوڑا اس شان رحمانیت کا جائزہ لیں تو پہلا طبقہ تھا جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں چلا گیا، اور دوسرا طبقہ تھا جس کا حساب ہوگا مگر سزا نہیں ہوگی اور عذاب نہیں ہوگا، جنت میں چلا جائے گا۔ تیسرا طبقہ بغیر حساب اور عذاب کے، جو پہلے طبقے کی بات ہوئی، دخول جنت ہوگا۔ فرمایا ان میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ بعد الحساب اور بعد العذاب، عذاب بھی بھگتے گا اور حساب بھی ہوگا، دوزخ میں بھی جائے گا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو وہ
نکال کر کے دوزخ سے جنت میں لے جایا جائے گا۔ اور بعد الحساب ہمیشہ دائمی جہنم میں رہے گا۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے، ایک طبقہ، ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ فرمایا 6 حصوں میں سے 5 حصے اللہ رب العزت کی شان رحمانیت اور شان رحیمیت کے مستحق قرار پائے، اور 6واں حصہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کلیتاً انکار کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن بنا۔ مگر اللہ رب العزت نے مربی ہونے کی حیثیت سے مربوب کو ہمیشہ وہ تربیت دے کر کے سبق دیا کہ اے انسان، میری قربت کا راز کیا ہے؟ میری قربت کا راز میری مخلوق کے ساتھ رحمت، شفقت اور محبت پر انحصار ہے۔ محبت، شفقت پر انحصار۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ جو ہمیشہ دوزخ میں رہے وہ شان مالک یوم الدین کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، اس کے ہاں عدل اور انصاف بھی موجود ہے۔ پھر ایک انسان کو اس کے اندر عبادات کے پہلو کو نہیں رکھا گیا۔ عبادات کے پہلو، ہمارے ہاں عبادات کے پہلو کا تقاضا، کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، اس کو کہتے ہیں ہم عبادات، اور ہم کل دین کا حصہ بھی انہی کو سمجھتے ہیں، ہم کل دین کا حصہ بھی انہی کو سمجھتے ہیں، جبکہ یاد رکھیں کہ یہ 5% ہے، یہ 5% ہے، بلکہ 5 سے بھی کم ہے۔ 95% دین جو ہے وہ مسجد سے باہر گلی کوچہ اور بازار کے اندر ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، فرمایا انسانیت کو سسکنے سے اگر بچانا ہے، اے انسان تو میری قربت میں آنا چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے شفقت کا ہاتھ رکھ، دوسروں پر محبت کا ہاتھ رکھ، اخلاق کا ہاتھ رکھ، تعاون کا ہاتھ رکھ، ہمدردی کا ہاتھ رکھ، عفو و درگزر کا ہاتھ رکھ۔ فرمایا ان کے ساتھ معاملہ صلہ رحمی کا ہاتھ رکھ کر کے، فرمایا تو اگر معاملات گزارے گا تو تو میرے قریب ہوگا، میری قربت کا حقدار بن جائے گا، میری قربت کا حقدار بن جائے گا۔ تو فرمایا جب یہ عمل انسان کی زندگی کے اندر آ جائے تو فرمایا انسانیت نہیں سسکتی، انسانیت نہیں سسکتی۔ میں نے مثال پہلے دی، میں اس کو دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ سردی کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، ہم ہر کام اللہ پر اور ہر کام ہم حکومت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بڑی سمپل اور سادہ بات ہے کہ حکومت کس نے بنائی ہے؟ حکومت کس نے بنائی ہے؟ ہم ہی نے بنائی ہے نا، ہم ہی ہیں نا وہ لوگ جو عشق رسول کا نام لکھوا کر، عاشق رسول بن کر، عاشق اہل بیت بن کر، عاشق صحابہ بن کر، 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے، وضو کر کے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر کے، درود شریف پڑھتے ہوئے جا کر بوت کے اندر ظالم اور جابر کے نام پر انگوٹھا لگا کے آتے ہیں۔ ہمیں نا لوگ، کون لوگ ہیں؟ وہ جو اندر انگوٹھا جا کر کے لگاتے اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، اور اس نے گھر کے 50 ووٹ 10,000 روپیہ لے کر کے بیچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نے نہیں دیکھا ہوتا، اس نے نہیں دیکھا ہوا ہوتا کہ میں نے 10,000 لے کر گھر کے ووٹ بیچے ہیں، اور یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے، یہ جابر ہے، اور میں تسبیح پڑھ کے وضو کر کے اس کے نام پر انگوٹھا لگا رہا ہوں، اور بعد آ کے دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ فرما۔ کتنا بڑا دھوکہ۔ پھر ہم کہتے ہیں انسانیت سسکتی ہے۔ کیا ہم محسوس کرتے ہیں؟ ہر کام کسی کے کھاتے میں نہ ڈال دیں، وہ ہم ہی میں سے ہیں۔ ذرا باہر نکل کر کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کی دیہاڑی لگتی ہے، آج بارش کی وجہ سے 24 گھنٹے سے بارش لگی ہے، وہ دیہاڑی نہیں کر سکے، شام کو بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ کبھی ہم نے ساتھ والے پڑوسی کا حال پوچھا کہ وہ کھانا کھا کر کے سویا ہے؟
میں نے تو گرم موسم کی انجوائمنٹ کے تقاضے بھی پورے کیے ہیں، مچھی بھی کھائی ہے، گجریلا بھی کھایا، روٹی بھی کھائی ہے، انڈے بھی کھائے ہیں، سارا کچھ کر کے سویا ہوں۔ کیا میرے ساتھ والے نے روٹی بھی کھائی ہے؟ کیا کبھی ہم نے پوچھا میرے سمیت؟ میں اپنے آپ کو پہلے پیش کرتا ہوں، میرے سمیت ذرا ہم اپنے من میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اس موسم کے اندر کیا ہم نے پڑوسیوں کا حال کبھی جا کے پوچھا؟ کبھی نہیں پوچھا۔ مثلا تندور والا روٹیاں لگاتا ہے، اس نے کتنے دن میں کتنی روٹیاں ہیں جو کسی غریب کو گھر پہنچائی ہوں گی؟ شام کو وہ بھی مستحق ہے، حقدار ہے، دعا کرتے ہیں اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، وہ بھی حقدار ہے دعا مانگنے کا۔ ٹیلر کپڑے سیتا ہے، اس نے کتنے مہینے کے اندر ایک جوڑا یا کوئی غریب کے ساتھ بھلا کیا ہے؟ کریانے والا ہے، اس نے سارا دن میں کتنا راشن ہے جو کسی غریب کے گھر پہنچانے میں کوئی ریت کی ہے یا مفت دیا ہے، کتنا ہے اس کو دیکھ۔ کیا اس کو نہیں پتا کہ غریب کون ہے؟ پتا ہے اس کو۔ الغرض ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، میڈیکل کو لے لیں، الغرض سارے شعبوں کو لے لیں، کتنا ہے اس نے احساس پیدا کیا؟ اگر نہیں پیدا کیا تو ہم کس طرح کہیں کہ انسانیت سسک رہی ہے؟ نہیں سسک رہی۔ کتنوں کی ہے مزدوری آج نہیں بنی تو ہم اس کے سہارا بن جائیں۔ نماز جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ہم آپس میں ملیں گے، کتنے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ ہر کسی کی کوشش ہوگی کہ الوی صاحب جلدی نہ نماز جمعہ دا سلام پھیرن اور کندا اور دیواراں ٹھپ دے، موڈے ٹھپ دے اور جان گے سب نال پہلو وہ جڑی اگلی صف بیٹھا ہے گا انہوں سارے نال پہلو جان دی فکر ہوئے گی کہ میں بڑا لیٹ ہو گیا، اور انہیں کھڑا ہونے کو باہر بارش لگی ہوگی، پاویں جتی پا کے اتنے باہر ہی کھلو جائے، لیکن مسیطے نہیں ہونے بہنا۔ انہیں سلام پھرنا ہے نا تو انہیں کلمہ بھی نہیں پڑھنا اور انہیں دعا بھی نہیں منگنی، انہیں سب تو پہلے پہلی صف بیٹھا ہے گا، سارے تو کراس کردہ جناب جا کے تو باہر کھڑا ہو جائے گا، انہوں کوئی کام نہیں۔ بس وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ ثابت کر رہا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا بڑا سمجھدار ہوں، وہ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ ثابت کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا مصروف ثابت کر رہا ہے، اور باہر جا کے کھڑا ہو جائے گا، بارش کی وجہ سے کہیں نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا سارے لوگ کی نماز پڑھ کے وظیفے کر کے سلام پڑھ کے دعا کر کے سارے چلے جان، ہو سکتا پھر بھی کھلوتا ہوئے، وہ جڑا بہتا اپنے آپ کو سیاںا سمجھتا سی۔ کچھ ایٹیٹیوڈ رویے جو ہے رویے وہ انسانیت کو سسکنے سے بچاتے ہیں۔ ہمارے رویے غلط ہو گئے ہیں جس وجہ سے انسانیت سسک رہی ہے۔ کچھ کام میرے کرنے کے ہیں، کچھ کام بطور انسان بطور معاشرے کے فرد ہونے کی حیثیت سے میرے کرنے کے ہیں۔ اگر صرف میں اپنی ذات کو اگر درست کر لوں اور اللہ رب العزت کے اس پیمانے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی ان صفات کے مطابق اگر ڈالوں، اس چشمے سے فیض پالوں، تو انسانیت معاشرے کے اندر کبھی پریشان نہیں ہوتی، انسانیت کبھی معاشرے کے اندر پریشان نہیں ہوتی۔ اگر ہم ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے لگ جائیں، دوسرے کا سہارا بن جائیں، تو معاشرہ خود بخود درست ہوتا چلا جاتا ہے، معاشرہ خود بخود درست ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں نماز کا ذکر ہی نہیں کیا، یہاں روزے کا ذکر نہیں کیا، قرآن کا ذکر نہیں کیا، آیات تک قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں کیا، یہاں نوافل کا ذکر نہیں کیا، تسبیحات کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں کیا فرمایا کہ میں مربی ہوں، تم مربوب ہو، میں رب ہوں پالنے والا، تمہاری تربیت میں نے کرنی ہے، تمہاری تربیت تب ہوگی، میں نے راستہ بتا دیا ہے کہ میری صفات الرحمن بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، شفقت کرنے والی ہے۔ ان صفات کا اے انسان اگر تیری انسانیت کے اندر، تیرے 6 فٹ کے قد کے اندر، تیرے اندر اگر رنگ نہ آیا تو فرمایا تو میری قربت کا حقدار نہیں، دیٹس آل۔ یہ پیمانہ رکھ دیا اور فرمایا اگر اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو فرمایا اس کی میں بات کر دیتا ہوں، فرمایا پھر 2 چیزیں اور ہیں، پھر سخاوت مال ہے
اور سخاوت نفس ہے۔ میں نے مال دیا تمہیں، اس مال سے میری مخلوق کی خدمت کر، اس مال سے میری مخلوق کی خدمت کر۔ اور فرمایا مال خرچ کرے گا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرے گا، سخی بنتا ہے، لیکن یہ سخاوت کا نچلا درجہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا نچلا درجہ، اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ وہ ہے، فرمایا کہ وہ تو سخاوت نفس کر۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے نفس کے اندر میری مخلوق کے لیے کتنی جگہ ہے۔ تیرے نفس کے اندر کیا تو اکڑا ہوا ہے؟ کیا تو غرور اور تکبر کا مالک ہے یا عاجزی اور انکساری کا مالک ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کتنا مخلص ہے تاکہ تو میری مخلوق کی خدمت کے لیے لگا رہے۔ فرمایا مزاج اور طبیعت کے اندر معاملہ فہمی دیکھنا چاہتا ہوں، نرمی دیکھنا چاہتا ہوں، اور فرمایا سخاوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارا دل دوسروں کے دکھ درد کے لیے کتنا تڑپتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اپنی توانائیاں دوسروں کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا دوسروں کو کتنی محبت اور شفقت دیتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں کتنی پیدا کرتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سخاوت نفس ہے۔ آسانیاں کتنی پیدا کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیرے پاس دکان پہ سودا لینے آیا، وہ مستحق تھا، تو بھی جانتا تھا کہ وہ غریب تھا، کیا تو نے اس کے لیے نرمی پیدا کی؟ جب تو نے اس کے لیے نرمی پیدا نہیں کی تو پھر ہم کیسے نرمی پیدا کریں گے؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہم نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نماز جنازہ کا حال بھی ایسے ہی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں اور تیسری صف میں سے دوسری صف میں سے ایک بندہ اونچی آواز سے، اور آواز کون دیتا ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو تہجد گزار سمجھتا ہے۔ میں نے بڑی نوٹ کیا، میں جنازے کے اندر بعض اوقات تنقیدی جائزہ بھی لیتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، اور میں نے کئی بار نوٹ کیا پیچھے جو تیسری صف میں یا دوسری صف میں بندہ کھڑا ہو کر کے اونچی آواز سے کہتا ہے قاری صاحب ذرا نماز جنازہ دی تکبیرے طریقہ بھی ایک باری دس دیو سارے نو نا، نماز جنازہ دے ایک دفعہ طریقہ بھی سارے نو دس دیو۔ وہ اپنے آپ نو نا بڑا متقی پارسا ثابت کرنا چاہتا کہ میں دوسرے دا بھلا سوچ رہا، مگر اس صاحب تقویٰ کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ جنازہ پڑھنے والے سارے ہندو اور سکھ تو نہیں کھڑے، مسلمان کھڑے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کا جنازہ ہندوؤں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا جنازہ، اور مسلمانوں کے جنازے میں جس پر ہم نے سب نے جانا ہے اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نماز جنازہ کا طریقہ کہیں قاری صاحب کو ذرا دوبارہ در۔ اچھا اسی صاحب پرہیزگار، وہ بہت اپنے آپ کو نیک اور صالح سمجھنے والا، وہ دلیل کیا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ تذکیر کا عمل کرنا چاہیے، دوبارہ یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے۔ او بابا تو مرنا نہیں، جنازے تے تینوں یاد آیا ہے۔ اچھا اگلی بات کیا ہوتی ہے؟ اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ اہل خانہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، اہل خانہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے والد صاحب، بھائی، بزرگ، دوست، احباب جو بھی فوت ہوا ہے، اس کے ساتھ اگر کسی کا کوئی لین دین ہو، معاملات ہوں تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں، یہ اپیل کرتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ اب میرے خیال میں اس اپیل کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا، ہم مسلمان کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ اپیل سننے کے باوجود اگر اس کے ساتھ کوئی معاملات لین دین کے ہیں یا زبان کے ساتھ کوئی لین دین ہے، زبان سے زیادتی ہوئی ہے، ہاتھ سے زیادتی ہوئی ہے، کوئی اور لین دین ہے، کوئی کمی پیشی ہے، تو ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر تیسری رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ تیسری رکعت میں اسی میت کے لیے دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ۔ اسی دعا کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ اسے معاف کر دے۔ بابا تو معاف نہیں کر سکتا تو خدا سے کیوں توقع رکھتا کہ معاف کر دے؟ میری بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ بڑا مشکل جملہ ہے نا، اس لیے یہ مشکل حالات سمجھ نہیں آتے۔
بھائی اس بندے نے اپیل کی ہے کہ میرے والد، میرے بھائی، میرے رشتہ دار عزیز کے لیے اگر کوئی رزاق صاحب تواڈے نال کوئی معاملہ ہویا تو تسی اللہ واسطے معاف کر دو. تو رزاق صاحب نے منہ چھوڑ کے اللہ میرا 50,000 روپیہ دینا میں معاف کر دیواں. ایتھے وہ آکڑ گیا ہے، کہندا میں نہیں کرنے معاف. تے تیسری رکعت کی کہندا اللہ تو معاف کر دے نو، اللہ تو معاف کر دے. تو معاف نہیں کیا، رب سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے. او بابا پہلے تو معاف کر. کی ہویا 50,000 روپیہ سی دنیا دا معاملات سی نا. کل نو تو نہیں جانا دنیا تو، کل تو نہیں مرنا دنیا تو. تو بھی توقع رکھنا کہ آج تو نے معاف کر دیے ہیں تو کل تو بھی معاف کر. اگر ہاں اس سے زیادہ تیرے پاس استطاعت نہیں ہے، تو معاف نہیں کر سکتا تو نرمی پیدا کر دے. اب ان کے بچے ہیں پیچھے، یتیم ہیں، معاملات ہیں جو بھی ہیں، غریب ہے، اور معاملہ رحم کر. ہاں اگر وہ بڑا آدمی ہے، اس کے لیے لین دین کے معاملات چلتے، کاروباری بزنس ہے، معاملات ہے، اس کا پیچھے کوئی نظام ہوگا اس سے لے لے. مگر پھر بھی تیرے لیے سب سے بڑا کمال کی بات یہ ہوگی کہ آسانی پیدا کر. یہ تیرا کمال ہوگا. اگر تو نہیں کر سکتا تو بابا رب سے کہتا ہے کہ اس مرنے والے کو تو معاف کر دے. رب کو کہتا معاف کر دے، تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ پھر ہم کہتے ہیں انسانیت سسک رہی ہے. انسانیت کو سسکنے پر ہم نے مجبور کیا ہے، رب نے مجبور نہیں کیا. رب نے مجبور نہیں کیا. تو فرمایا اگر تم میری قربت کی حقدار بننا چاہتے ہو تو فرمایا اے انسان تو سب سے زیادہ فرمایا میرے قریب وہ ہوگا جو دوسروں پر شفقت کرتا ہے، جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے معافی کا معاملہ کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. فرمایا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اور آخری بات چونکہ جہاں میں گفتگو ختم کروں گا، فرمایا اللہ رب العزت نے صاحب ایمان وہ شخص ہوگا جس نے ایمان کو اپنا وطن اور اپنا گھر بنا لیا. اپنا وطن اور اپنا، یہ جملہ کس وقت بولا گیا تھا؟ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے انصار. تو انصار نے ان کے آنے سے پہلے ہر چیز فرش کی طرح بچھا کر کے ان مہاجرین کے لیے سامنے رکھ دی. مہاجرین کے سامنے انصار کی اس قربانی کے جذبے کو رب کائنات کے محبوب علیہ السلام نے دیکھ کر کے فرمایا یہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان زبان سے اقرار کر کے قبول نہیں کیا، بلکہ ان کا ایمان ان کا گھر بن گیا ہے. یہ ایمان کے گھر میں رہتے ہیں. انہوں نے ایمان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اور جو مہاجر ہمارے لیے آئے ہیں ہم نے ہر چیز ان کے لیے کھول کے رکھ دی ہے، مال بھی، دولت بھی، حتیٰ کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اپنے مہاجر بھائی کے لیے وقف کر دیا. اتنی بڑی قربانی کی. ان کو کہا کہ انہوں نے ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنا گھر بنا لیا. اور جس مسلمان کا ایمان گھر بن جاتا ہے، اس کا وطن بن جاتا ہے، اس وطن میں وہ رہنے لگ جاتا ہے، فرمایا پھر اس سے دوسرے انسان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی. اس سے پھر کبھی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ میرے 5 موضوعات جو تھے انسانیت کیوں سسک رہی ہے، جس کا آج اینڈ کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں ہم اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے ساتھ کھڑے نمازی کا حال دیکھیں، اپنے سلام پھیرنے والے کندھے کے ساتھ جڑے ہوئے انسان کا دیکھیں، اپنے دکان کے ساتھ چھوٹی دکان جو باہر ریڑی لگاتا تھا بارش کی وجہ سے نہیں کھڑا ہو سکتا، تیری دکان کا جو چھپر ہے، وہ جو شیڈ ہے، اس کے نیچے اگر تو 2 دن کھڑا ہونے دے گا تو تیری دکان کی روزی میں کمی نہیں آنے لگی. دل وسیع کرنا ہوگا، اسے کہو آ جانا، تیری مزدوری کم ہو رہی ہے، میری دکان چل رہی ہے، تو جب تک بارش ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، پریشانی ہونا تو مجھے بتانا، دوپہر کا کھانا بھی ہم اکٹھے کھائیں گے، ادھر ریڑی لگا لیا کر، اگر تجھے مل گئی روزی تو ٹھیک ہے، پریشانی ہوئی تو مجھے بتانا، میں تیری مدد کروں گا. رات کو پڑوسیوں کا حال سوچ کے دینا. اگر تو نے مچھی کھائی ہے، گجریلا کھایا ہے، انڈے توڑے ہیں، سب کچھ تو نے کیا ہے، تو دیکھ لینا کہ ان کے گھر روٹی پکی ہے کہ نہیں پکی. کبھی پوچھ لینا جا کے، ان کا حال بھی پوچھ لینا. کسی غریب کو ہاں کپڑے نہیں ہیں،
سسک رہا ہے، ٹھٹر رہا ہے سردی میں، اس کو تو اگر جرسی لے کے دے دے گا تو تیری ساری نمازیں ایک طرف اور ایک جرسی کسی غریب کو تو لے کر کے دے گا۔ رب کی رحمت دیکھ پھر کتنی تیزی سے برستی ہے۔ اس رب نے کہا الرحمن الرحیم، میری صفات کا رنگ اگر اے انسان تیری زندگی کے اندر داخل نہیں ہوتا تو میں تیرے ماتھے کے محراب نہیں دیکھنے کہ تو نے کتنی تیزی سے مصلے پر رگڑے دیے ہیں ان کو۔ فرمایا تیرے سخاوت نفس کو دیکھنا چاہتا ہوں، دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے حال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، انسانیت سسکنے سے بچ سکتی ہے اگر ہم اپنے ساتھ کھڑے کندھے سے کندھا ملا کے جو کھڑا ہے اس کی طرف دیکھ لیں، اور ایک اس طرف دیکھ لیں، اور ایک آگے دیکھ لیں، اور ایک پیچھے دیکھ لیں۔ 4 بندوں کی کفالت ایک انسان کر سکتا ہے۔ اگر وہ یہ چاروں طرف دیکھ لے تو اس کے حالات درست ہو سکتے ہیں، اس کے حالات درست ہو سکتے ہیں، رب کی قربت میسر آ سکتی ہے، اور انسانیت پوری سسکنے سے بچ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت وہ قربت کو دیکھنا چاہتا، وہ اپنی عبادات کا وہ مالک ہے۔ وہ کہتا میں بغیر حساب کے بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتا، میں سب کو معاف کر دوں، اس پر گرفت بھی نہ ہو، مگر دوسروں کے معاملات پر کوئی نرمی، کوئی کرم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں، دوسروں کے لیے سراپا رحمت بنو، سراپا محبت بنو، سراپا شفقت بنو، درگزر کرنے والے بنو، مفادات کی دنیا سے نکلو، پیسے کی دولت اور دھن دھوسلی سے نکلو، ہر معاملات سے نکل کر للہیت پیدا کر لو۔ اپنے اندر للہیت پیدا کر لیں گے تو فرمایا انسانیت سسکنے سے بچ سکتی ہے اور رب کی قربت میسر آ سکتی ہے۔ یہ دین کا کانسیپٹ ہے، یہ دین کا تصور ہے، جو بدقسمتی سے ہم نے دین کو مذہب کے کھاتے میں ڈال کر ہم نے دین کو ایک چھوٹا سا مسجد کے کونے میں لا کر کے جمع کر دیا کہ شاید یہ مذہب ہے۔ مذہب ان کا ہوتا ہے جو ہفتے میں ایک بار اتوار والے دن عبادت کرنے آتے ہیں، ان کا مذہب ہوتا ہے۔ ہمارا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین زندگی کو گزارنے کا نظام دیتا ہے، دین زندگی کو لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا نظام دیتا ہے، دین غربت کے ساتھ معاملات کرنے کا نظام دیتا ہے، دین اپنے سے بڑے کو ڈیل کرنے کا اور اپنے سے چھوٹے کو ڈیل کرنے کا نظام دیتا ہے۔ دین حقوق اللہ دیتا ہے، دین حقوق العباد دیتا ہے، دین ہمسایوں کے حقوق عطا کرتا ہے، دین چھوٹوں پر شفقت کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ سارے معاملات کو جمع کرے تو ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو انسانیت کبھی سسک نہیں سکتی۔ اس رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔